یہ ہوں گے میرے بھائی بھی بات آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ پڑھ کے آپ لوگ بھی جنتا ساؤنڈ کے چاہنے والے بن جائیں، بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اتنی اچھی آواز ہے، نئی مشین ہے، دیکھیے ادھر نئی مشین، اور نئی مشین کا ادھاٹن، نئی مشین کا افتتاح یہ مرکزی ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کیند میں ہوا ہے نا۔ بڑھ کے آئیے اب ہم خوش نصیب 10 حفاظ کرام کے سروں پر پگڑیاں باندھنے کا کام کرواتے ہیں۔ آئیے پگڑیاں تیار ہو چکی ہیں، دستار بندی ریڈی ہے، اب صرف اور صرف نام لیتے جائیں گے۔ آئیے فضیلت الشیخ امیر جھارکھنڈ قاری محمد یونس العطری صاحب حفظہ اللہ اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ اب اس کے بعد ہمارے فضیلت الشیخ مولانا صوفی عبدالعزیز حفظہ اللہ جو مدھو پور سے ہیں، فضیلت الشیخ مولانا عبدالرؤف علی جو ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث جام تارا ہیں، فضیلت الشیخ ہمارے مہمان خاص ڈاکٹر عبدالغفار سلفی صاحب حفظہ اللہ بھی تیار ہیں، فضیلت الشیخ حافظ سہیل سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا اشفاق سجادہ سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا انور المدنی حفظہ اللہ۔ دیکھیے 10 ہو گئے نا، اور بھی کرتا ہوں۔ اور فضیلت الشیخ مولانا لال محمد عصری صاحب حفظہ اللہ اٹھ کھڑے ہو جائیے، بہت پرانے ہمارے استاذ محترم ہیں۔ فضیلت الشیخ مولانا جہانگیر السلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ۔ تعداد زیادہ ہے باندھنے والوں کی، ذرا مل جل کر باندھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے عظیم الدین سلفی آئیے، اور ہمارے مہمان مقرر پرویز عبدالکبیر صفاوی حفظہ اللہ، اور ہمارے بھائی بہت ہی پرانے استاذ جامعہ محمدیہ مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ۔ اور مجھے دیکھنے دیجئے کہیں کنفیوز نہ ہو رہا ہو، تھوڑا دیکھنے دیجئے۔ ذرا سب شریک ہو جائیے، شریک ہو جائیے جی۔ اور ہمارے فضیلت ہمارے بہت ہی برادر خاص ڈاکٹر عبدالمبین حفظہ اللہ، سبحان اللہ، یہ خازن جامعہ محمدیہ ڈابھا کیند ہے، ڈابھا کیند مدرسہ کے خزانچی ڈاکٹر عبدالمبین صاحب حفظہ اللہ۔ ہمارے سلیم نیتا جی ماشاءاللہ دیکھیے آ چکے ہیں، ہمارے نیتا سلیم بیبل صاحب، یہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ اور ہمارے محمد اسرائیل بھائی صاحب اٹھ کھڑے ہو جائیے، اور آئیے آپ بھی آئیے، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک لائن سے بیٹھ جائیے۔ اب میں بہت ہی جلدی میں ویسے بتا دوں، ہم نے وعدہ کیا تھا ان بچوں کے داخلہ کے وقت کہ بچوں جب تم سب کی فراغت ہوگی تو فراغت کے وقت کمیٹی کی جانب سے تمہارے کپڑوں کا انتظام کیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ نے وہ وقت لایا، اور الحمدللہ وہ میں نے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور تمام کے لیے کپڑے سلوائے، اور تمام کے لیے ایک بہت ہی قیمتی گھڑی ہے، سب سے قیمتی گھڑی یہ ہے، کم قیمت میں نہیں خریدا ہوں، قیمتی گھڑی ہے ماشاءاللہ، اعلیٰ کوالٹی کی ہے، ایک ایک کر کے میں دے رہا ہوں، ہے نا، تاکہ جلدی ہو جائے، میں ہی دے دیتا ہوں۔ یہ لو بابو لیجیے گھڑی، لیجیے جلدی میں، لیجیے جلدی لیجیے، دیجیے جو سکے لائیے، جلدی ہے نا۔ تمام حفاظ کرام کو ایک ایک گھڑی دیجیے، 1 منٹ ہے، اور شیخ عبید اللہ صاحب یہ کلام پاک سب کو دیجیے۔ یہ دیکھیے من جانب شیخ وسیم فیضی ہم کو دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ من جانب شیخ وسیم فیضی حفظہ اللہ بحق چنگاڑی، بحق کے نانا نانی والدہ و اخوان کرام لیجیے۔ اور یہ دیکھیے انہی کی جانب سے شیخ وسیم فیضی
کی جانب سے بحق کے نانا نانی دیجیے، اور شیخ وسیم فیضی کی جانب سے ایک قرآن تمام حفاظ کے لیے ماشاءاللہ دے رہے ہیں، اور شیخ وسیم فیضی کی جانب سے یہ علم قرآن دیجیے، اور من جانب سکینہ بی بی و محمود انصاری معرفت طیب انصاری شامپور ان کی جانب سے دیجیے، اور یہ بھی ہے من جانب سکینہ بی بی و محمود انصاری معرفت طیب انصاری شامپور دیجیے۔ یہ ماشاءاللہ من جانب حافظ شمیم اختر حفظہ اللہ جو گونگیا مارنی کے ہیں، انہوں نے بہت کے دادا دادی اور نانا نانی والدین کے نام پر ماشاءاللہ یہ دیجیے، اور انہی کی جانب سے ماشاءاللہ حافظ صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ، اور حافظ صاحب کی جانب سے حافظ شمیم اختر گونگیا مارنی دیجیے ماشاءاللہ، اور حافظ صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ یہ دیجیے۔ ہو گیا جی، اس کو رکھیے۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ ہے نا، یہ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ فضیلت الشیخ کریم انور مدنی حفظہ اللہ جو جامعۃ الامام ابن باز الاسلامیہ سدلاگانڈر کے مدیر ہیں، انہوں نے اپنی جانب سے تمام حفاظ کرام کے لیے 500 روپیہ، اور جو شعبہ حفظ کے مدرسین ہیں ان کے لیے 1000 روپیہ دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے اس انعامات کو قبول فرما لینا، اے اللہ ان کے اس ہدیے کو قبول فرما لینا، اے اللہ انہیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، اللہم آمین ثم آمین۔ یہ شعبہ حفظ کے استاذ محترم حافظ محفوظ الرحمن الجامعی حفظہ اللہ رکھیے ادھر، رکھیے اس کو رکھیے، اور حافظ رمضان صاحب بلیا پوری ان کے لیے وہ بھی شعبہ حفظ کے استاد ہیں، یہ لیجیے رکھیے ادھر، اور دیکھیے آپ لوگ اطمینان سے رہیے، اور ہمارے شعبہ حفظ کے دونوں استاذ کے لیے ایک گھڑی کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہے، یہ لیجیے رکھتے جائیے، اور ہمارے جتنے بھی مدرسین ہیں اسٹاف ہیں یہاں کے لیے لیجیے، جناب مولانا لال محمد عصری حفظہ اللہ ان کے لیے بھی ایک گھڑی، اور جتنے بھی اسٹاف ہے سب کے لیے ہے نا، سب کو دیجیے ہے نا، جتنے جملہ چلیے دے دیں گے ہے نا، سب اسٹاف کے لیے ایک ایک گھڑی ماشاءاللہ۔ اور آئیے یہ دیکھیے ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا ساحل شفیق حفظہ اللہ جو ڈابا کینٹ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تمام حفاظ کرام کے لیے 500 روپیہ عطا کیے ہیں، اور شعبہ حفظ کے جو مدرسین ہیں ان کے لیے بھی 500 اللہ قبول فرمائے، اللہم آمین ثم آمین۔ اور یہ ہے تمام حفاظ، یہ تمام مدرسین حضرات کے لیے کمیٹی کی جانب سے اس میں بھی ہدیہ ہے، رقم ہے کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہے، تمام اسٹاف کے لیے شعبہ حفظ کے ہوں اور درجات کے ہوں، سب کے لیے مولانا عابد اللہ صاحب اس کو بھی تقسیم کر دیجئے کمیٹی کی جانب سے۔ میرے بھائی اب میں بتا رہا ہوں، اپنی داستان سنا رہا ہوں، سن لو، جتنے بھی انتظامات ہیں سن لو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس مدرسے کے پاس بیٹھ جائیے، تمام خواتین حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بیٹھ جائیں، یہ مجلس دین کی مجلس ہے، آپ بیٹھ جائیے، جو انعامات تقسیم کرنے تھے وہ کر دیے، جو بھی معاملات تھے وہ کر دیے گئے ہیں، بیٹھ جائیے، اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے، ماں بہنیں بیٹھ جائیے، اور میرے بزرگ ساتھیوں بیٹھ جائیے۔ تو بتا یہ رہا تھا لوگوں،
یہ ساؤنڈ کا خرچ ہے، یہ مائک مشین کا خرچ ہے، یہ لائٹنگ کا خرچ ہے، یہ اسٹیج کا خرچ ہے، اور اتنے مقامی مقررین کو جو میں نے بلایا، اللہ اکبر، ان کے بلانے میں بھی تو خرچ ہوتے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، سن لو، قسم اللہ کی کہتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اساتذہ کے لیے بھی دیا، بچے جو شعبہ حفظ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ واللہ کپڑوں کی خرید کیا، ادھاری کیا، ابھی بھی وہ پاتا ہے، کپڑوں کی سلائی کیا، ادھاری کیا۔ یہ سامان جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، انتظامات دیکھ رہے ہیں، سب کا روپیہ باقی ہے۔ او میرے بھائیوں، قوم کے غیور ساتھیوں، او ہمدردان کہلانے والوں، او محبان کہلانے والوں، او اپنے دلوں میں ہمدردی کا اور خلوص کا جذبہ پیدا کرنے والوں، سن لو، آئیے آپ سب کے سامنے چند اشعار پڑھتا ہوں، سمجھ جانا اور دے دینا، مدرسے کے لیے مالی قربانی پیش کر دینا۔ یاد رکھیے لوگوں، سن لو، کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ضرورت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک بندہ خیر 500 روپیہ سے نوازے ہیں، ایک بندہ خیر ہے، آؤ مولانا محی الدین صاحب، ماشاءاللہ، ایک بندے خیر نے 500 روپیے سے نوازے ہیں، اے اللہ قبول فرما لینا۔ خواتین کے حلقے سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اٹھا لیجئے، میاں سمان کا پیسہ ملا ہوگا اور ضرور لائے ہوں گے۔ یہ دینی ادارہ، دینی مدرسہ کے لیے مالی قربانیاں پیش کیجئے لوگوں۔ اگر جانتے ہو کہ علاؤالدین اپنے گھر جا کر سوئے گا، اگر یہ یقین ہے سوئے گا تو چندہ دے دیجئے، اور جانتے ہو کہ ان کی نیند حرام ہو جائے تو مت دیجئے گا۔ آؤ میرے بھائیو سن لو، نام بولیے۔ ایک خاتون نے 500 روپیہ سے نوازے ہیں، اکبر بھائی نے جو ان کلر کا حافظ قرآن بن گیا ہے 2000 سے نوازے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ تمام معاونین کو ایک بندہ خیر کی جانب سے 300 روپیہ نوازا گیا ہے، اے اللہ قبول فرما لینا۔ ایک بندہ خیر کی جانب سے 500 روپیہ، ایک بندہ چلے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ سب کو اور ایک بندہ خیر نے 100 روپیہ ایک بابو نے 1000 روپیہ سے نوازا، اللہ قبول فرما۔ یہ دیکھیے 200 روپیہ، اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، آمین آمین یا رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں۔ اور ایک بابو نے 100 روپیہ، 500 روپیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، 500 روپیہ، 500 200 اور 50 روپیہ، اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما لینا، اے اللہ سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ 100، ماشاءاللہ 50 روپیہ، جی جی ایک بابو نے 100 روپیہ، اللہ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ 100 روپیہ ایک بندہ خیر کی جانب سے، ایک بندہ خیر کی جانب سے 500 روپیہ، اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما لینا، اے اللہ سب کو بیماریوں سے، آرام سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ بھائی ماشاءاللہ بھائی ایک بھائی کی جانب سے 500 روپیہ دیا گیا، اور بھائی بھائی کی جانب سے 500 روپیہ دیا گیا، ایک بھائی کی جانب سے 100 روپیہ، بھائی کسی مدین صاحب کی جانب سے 500 روپیہ، ماشاءاللہ صاحب کی جانب سے 100 روپیہ، ماشاءاللہ اس بابا کی جانب سے 200 روپیہ، ایک صاحب کی جانب سے 200 روپیہ، اور ایک بھائی کی جانب سے 100 روپیہ۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لینا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ اعجاز بھائی ہے، ماشاءاللہ بھائی مولانا لال محمد افریدی لگے، ماشاءاللہ انہوں نے 2000 کی رقم دیا ہے، اے اللہ کا فرما لینا۔ اللہ ماشاءاللہ بچے
روپیہ، ایک بچے نے 100 روپیہ، ایک بابو نے ماشاءاللہ 500 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا 100 روپیہ ماشاءاللہ ایک کی جانب سے 100 روپیہ ماشاءاللہ، ایک کی جانب سے 50 روپیہ ماشاءاللہ، ایک کی جانب سے 100 روپیہ ایک کی جانب سے 500 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، ایک کی جانب سے 100 روپیہ، ایک کی جانب سے 50 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھیے اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دیکھیے ماشاءاللہ، ایک چچا نے 100 روپیہ اللہ قبول فرما 50 روپیہ جو مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے استر سے اٹھائیں، اور جب اٹھانا ہو جائے تو اسٹیج بھیج دیں، مائیں بہنیں اپنے استر سے اٹھا لیں۔ میرے بھائیوں ماشاءاللہ، ایک ساتھ کی جانب سے 100 روپیہ ماشاءاللہ، ایک بندہ کی جانب سے 100 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا، اللہ سب کو اس کا بہترین عطا فرمانا، آپ کی جانب سے 50 روپیہ، آپ کی جانب سے 50 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، ایک بابو کی جانب سے 100 روپیہ، 20 روپیہ، 200 روپیہ، 200 روپیہ، اچھا 1000 روپیہ، 500 روپیہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لینا، عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، ہر بیماری سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آرام سے اللہ محفوظ رکھنا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ اپنے بندوں کو خوش و خرم رکھنا، عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، اللہم آمین ثم آمین۔ میں دینا ہوتے دیجئے کیونکہ اپنے اب خصوصی مقرر کو لانے والے ہیں، ایک بندے کی جانب سے 150 روپیہ ماشاءاللہ، ایک کی جانب سے 100 روپیہ جو شہرپور کے رہنے والے 2000 سے نوازے ہیں، محمد صاحب نے اللہ کا 200 روپیہ، 200 روپیہ، 50 روپیہ، انسان رفتہ تم بھی وہاں کا کر لو سامان رفتہ ماشاءاللہ، 200 روپیہ، ایک دیکھیے ماشاءاللہ، منصور دھرمپور کے رہنے والے ہیں، 1000 سے نوازے ہیں، اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، سلیم نیتا صاحب جو ماروتی کے رہنے والے ہیں، 1000 سے نوازے ہیں، ظہیر الدین صاحب نے 200 عطا کیے، اللہ قبول فرما لینا آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک صاحب کی جانب سے 400 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا ماشاءاللہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200 روپیہ ماشاءاللہ، 200 روپیہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 200 روپیہ، اللہ قبول فرما لینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا بہترین موقع ہے، 100 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ، اللہ قبول فرما رہ گئے جو اس جہاں کے رنگ اور بو میں انہیں رونا پڑے گا، ہو گئی ہے کیسی نادانی، ایک بندے کی جانب سے 150 روپیہ، ایک بندے کی جانب سے 200 روپیہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک بندے کی جانب سے 100 روپیہ، اے اللہ قبول فرما لینا، جلدی کیجیے ماشاءاللہ۔ تاؤ صاحب جو کوکی ڈی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 600 روپیے سے نوازے ہیں، اے اللہ قبول فرما لینا، ایک اللہ کے بندے نے 650 روپیے عطا کیے ہیں، آمین آمین آمین، قبول فرما لینا، اللہم آمین۔ اور ماشاءاللہ 400-500 اللہ کے بندے کی جانب سے اے اللہ قبول فرما لینا۔ میرے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حبیب اللہ صاحب جو پنڈریا کے رہنے والے ہیں، 1000 روپیے سے نوازے ہیں، 1000 دیے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بندے کی جانب سے 500 روپیہ آیا ہے،
ہے اللہ قبول فرما لینا آمین آمین خیر کی جانب سے 100 روپیہ آمین خیر کی جانب سے 100 روپیہ چل کر آئیے میرے بھائی درد سر کو کم کر دیجئے ٹینشن کو کم کر دیجئے الجھنوں کو ختم کر دیجئے اللہ آپ کی زندگی میں ٹینشنوں سے آپ کو مکت کر دے گا آزاد کر دے گا یہ دیکھیے ماشاءاللہ صاحب خیر کی جانب سے 100 روپیہ ماشاءاللہ صاحب خیر کی جانب سے 100 روپیہ اللہ قبول فرمائے اللہم آمین ثم آمین ماشاءاللہ ایک بندے خیر کی جانب سے 400 روپیہ سے نوازا گیا ہے ماں بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے میں چندہ اٹھا لیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ محتاج تکنیکی رہنے والے 500 سے نوازے ہیں اے اللہ قبول فرما لینا خیر کی جانب سے 100 روپیہ اور شہاب الدین کی جانب سے ماشاءاللہ 1000 دیا گیا ہے اے اللہ قبول فرما لینا 150 روپیہ عطا کیا گیا اے اللہ قبول فرما لینا 150 روپیہ عطا کیا گیا اے اللہ قبول فرما لینا ایک بندے خیر کی جانب سے 500 روپیہ اختر صاحب جو دھوبی کے رہنے والے ہیں اور سکندر بھائی جو کٹھڑا پر کے رہنے والے ہیں بیپاری ہے ماشاءاللہ کاروبار میں تجارت میں اللہ ترقی نصیب فرمانا الطاف بابو کی جانب سے 500 روپیہ دیا گیا ہے اے اللہ سب کے حاجی جان محمد سجنا 500 روپیہ آمین ماشاءاللہ ایک بندے خیر کی جانب سے 100 روپیہ اے اللہ قبول فرما لینا اللہم آمین اور دیکھیے 100 روپیہ 200 روپیہ 100 روپیہ ماشاءاللہ ایک اللہ کے بندے نے ماشاءاللہ 1100 عطا کیا ایک بندے نے 500 دیا اے اللہ قبول فرما لینا اے اللہ سب کے عطیات کو اے اللہ سب کی مالی قربانیوں کو قبول فرما لینا جانتا ہے کہ کون بیمار ہو جائے اور دنیا چھوڑنے نہ پڑے یہی نیکیاں کام آئیں گی لوگوں ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپیہ ایک بندے خیر کی جانب سے 200 روپیہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لینا میرے بھائی اللہ کے راستے میں مال لٹائیے یہ ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو چونا پچوڑا کی سخت ضرورت ہے اور ریپیئرنگ کی سخت ضرورت ہے ابھی آدھی باؤنڈری ہوئی ہے اور آدھی باؤنڈری باقی ہے اور میرے بھائیوں یہ آپ کا ادارہ ہے اس ادارے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ایک بندے کی جانب سے 200 ایک بندے کی جانب سے 100 روپیہ اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما لینا ایک بندے کی جانب سے 200 روپیہ اے اللہ قبول فرما لینا اللہم آمین ثم آمین اور اگر کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو کوئی بندہ کم سے کم ادھر چلے جائے تاکہ ادھر بھی ہو جائے ماسٹر صاحب ذرا بتائیے گمچھا لے کر خواتین اپنے حلقے میں گئے ہیں ماشاءاللہ گمچھے کا استعمال کیا گیا ہے اسی گمچھے میں ہماری مائیں بہنیں دے دے اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہوگا یہ ادارہ پھیلے گا پھولے گا بڑھے گا اور ترقی کرے گا اس کا اجر آپ سبھی کو ملے گا انشاءاللہ ایک بندے کی جانب سے 100 روپیہ اے اللہ قبول فرما لینا ایک صاحب خیر کی جانب سے 100 روپیہ اے اللہ قبول فرما لینا اللہم آمین ثم آمین جدھر باقی ہے جیسے اگر اس طرف آنے میں اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ لوگ چلے جائیں بیچ میں اور اٹھا لیں اب بہت جلد ہم انشاءاللہ شیخ کو آپ کے بیچ لا رہے ہیں جتنا چندہ کرنا تھا ماشاءاللہ ہو گیا ہے اور آئیے جو نہیں دیے ہیں وہ لا کر چپکے سے دے دیں تاکہ پروگرام بھی چلتا رہے اور پروگرام ڈسٹرب نہ ہو جناب فرقان ماشاءاللہ جناب فرقان بھائی کی جانب سے 500 روپیہ اور ذوالفقار بھائی کی جانب سے 500 روپیہ میں اللہ قبول فرما لینا اور اللہ کے بندے کی جانب سے 200 روپیہ ایک معصوم بچہ کی جانب سے 200 روپیہ اے اللہ قبول فرما لینا اے اللہ دونوں جہاں میں سرخروئی مقدر کرنا صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمانا
صغیر صاحب کی جانب سے 500 روپیہ اور ایک صاحب نے 200 روپیہ سے نوازے ہیں. اے اللہ قبول فرما لینا. یہ ہمارے اکرام بھائی چھتا کھاکر کے رہنے والے ہیں, ماشاءاللہ 500 سے نوازے ہیں. اے اللہ قبول فرما لینا. ماشاءاللہ جمال الدین بھائی جو پہاڑی ٹولہ پنڈریا کے رہنے والے ہیں 1000 کا تعاون دیے ہیں اور ان کا لڑکا حافظ قرآن بنا ہے آج. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بندے کی جانب سے 100 روپیہ. اے اللہ قبول فرما لینا. ماشاءاللہ یہ سلطان صاحب ہیں ناروڈی کے رہنے والے 1000 سے نوازے ہیں. اے اللہ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمانا. ایک بندہ خیر کی جانب سے 100 روپیہ. اے اللہ قبول فرما لینا. بیٹھ جائیے, اب بیٹھ جائیے. اب مہمان مقرر کو ہم لانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک بندہ خیر کی جانب سے 300 روپیہ. اے اللہ قبول فرما لینا. جن کو تعاون دینا ہے وہ اسٹیج کے قریب آ کر دے دے. ان کے تعاون کو ریسیو کر لیں گے, لے لیں گے انشاءاللہ, اور دعائیں بھی دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. بہرکیف وقت ذرا دیکھ لیجیے, وقت کافی ہو چکا ہے. جی بالکل بالکل. اب آئیے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات پیچھے میں کھڑے ہیں, پیچھے سائٹ میں جو کھڑے ہیں, تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب بیٹھ جائیں, سکون سے بیٹھیں. شیخ کا خطاب ہوگا, شیخ کی تقریر ہوگی. آپ تمامی حضرات کو چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ. گھر جانے کے لیے چھٹی دے دی جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے. ماؤں بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی جگہ لے کر بیٹھ جائیے, کھڑے نہ رہیے برائے مہربانی. خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھڑے نہ رہیں. اب آئیے ہم اپنے مہمان مقرر, خصوصی مقرر, جن کی آمد پہ لوگوں دل باغ باغ ہو گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, چلیے ٹھیک ہے, دل باغ باغ ہو گیا ہے. آپ آئے, بڑی خوشی ہوئی, مسرت ہوئی. اب میں اپنے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی صاحب حافظہ اللہ, جو بنارس کے رہنے والے ہیں, جو مشہور و معروف مقرر ہیں, کون نہیں جانتا. یوٹیوب میں آپ کی تقریریں ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ سنا کرتے ہیں, نوجوان سنا کرتے ہیں. آپ فیمس ہیں, اللہ نے آپ کو فیمس بنایا ہے, مشہور بنایا ہے. آپ بنگال, بہار, اڑیسہ, یو پی, آندھرا, مہاراشٹرا, ہر جگہ کے پروگرام میں جاتے ہیں. آج ہمارے جھارکھنڈ کے پروگرام میں بھی آئے ہیں, مرکزی ادارے میں آئے ہیں. بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. آئیے بلا مبالغہ, بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے مہمان مقرر کو فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حافظہ اللہ کو مدعو کر رہے ہیں. اور لوگوں, آپ لوگ سنجیدگی اور متانت کو لازم پکڑیں. جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. اللہ کے واسطے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ سبھی اخوان کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیے اور شیخ کے خطاب کو بغور سنیے, سنجیدگی کے ساتھ سنیے, بیٹھ کر سنیے. والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ جب تک پروگرام ختم نہ ہو تب تک آپ کی نگاہ جمی رہے, کنٹرول رکھیں بس. آئیے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی صاحب حافظہ اللہ, بنارس, یو پی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر ادھر رونق فروز فاروق اعظم درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ مہر مبین ہے وہ نور یقین ہے وہی حاصل حب دنیا و دین ہے جسے آپ فرما دے قول و عمل سے وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے الہی جسے قوت بالو پر دے زر و سیم دے اور لعل و گہر دے اسے پھر زیارت سے محروم کر دے
قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی؟ نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محترم امیر جمعیت، اسٹیج پر موجود دیگر محترم معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب جھارکھنڈ کے اس قدیم تاریخی اور مرکزی ادارے جامعہ محمدیہ ڈابا کیمپ کے سالانہ پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے ناظم اعلیٰ شیخ علاء الدین اثری حفظہ اللہ کا، بڑے آنن فانن اور بہت کم وقت میں آج کا یہ پروگرام آپ نے مرتب کیا، اور یہاں تقریباً 10 بچوں کے سر پر اپنے کردار اور اپنے عمل میں اس کو اتارنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، تقریر بہت لمبی کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور موسم بھی اجازت نہیں دیتا۔ مقامی علماء کی آپ نے تقاریر بہت مختصر سنی ہے، ان سے کچھ زیادہ مجھے وقت مل رہا ہے۔ میں بہت ہی اہم موضوع پر کچھ ٹو دا پوائنٹ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان جب کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ چیز محنت سے حاصل کرتا ہے، تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، اسے برباد نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ایک کسان ہے، وہ کھیتی کرتا ہے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کھیتی کا جو بھی پروسیس ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے طریقے کو فالو کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اگر اس کسان کو یہ بتا دیا جائے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد تجھے پیداوار نہیں ملے گی، تیرے کھیت سے فصل نہیں پیدا ہوگی، تیری پوری فصل برباد ہو جائے گی، ظاہر اس کسان کے لیے بہت بڑا جھٹکا اور بہت بڑا صدمہ ہو۔ ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس نے اپنا کیپٹل لگایا ہے، پیسہ لگایا ہے کسی کاروبار میں، اس نے پروفٹ کے لیے کاروبار میں پیسہ لگایا۔ اسے اگر کوئی یہ بتا دے کہ بھائی جس کاروبار میں تو پیسہ لگا رہا ہے تیری پوری رقم ڈوب جائے، عقل مند تاجر ہوگا تو اس کاروبار میں پیسہ نہیں ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے، اتنی سوجھ بوجھ ہر انسان کے اندر ہے، انسان اپنا گھاٹا نہیں کرنا چاہتا، اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ اب آئیے ذرا ہم قرآن کریم کا 15واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لاس کرنے والے ہوں گے؟ کون ہوں گے؟
فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کیے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے، بڑے اعمال انہوں نے انجام دیے ہوں گے، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، مگر ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہوگا، جو کافر ہوں گے، جو مومن نہیں ہوں گے، جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن اللہ کے میزان پر، اللہ کے ترازو پر ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ویلو نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل گھاٹا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ہم جب آخرت میں جائیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اے میرے بندے، تو نیکیاں تو کر کے آیا ہے، تو نے مدرسے میں چندہ تو دیا تھا، تو نے زکوٰۃ تو دی تھی، تو نے روزے تو رکھے تھے، تو نے حج تو کیے تھے، تو نے عمرے تو کیے تھے، مگر تیرا عمل زیرو ہو گیا، تیرے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا گھاٹا میرے پیارے ساتھیوں کوئی نہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جس مسجد میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی ہوگی۔ ذرا سورہ غاشیہ کی ان آیتوں کو دیکھیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا، جن کے چہرے پر بھے ہوگا، جن کے چہرے پر دہشت ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ شرابی نہیں ہوں گے، وہ زانی نہیں ہوں گے، وہ گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نیکی کی ہوگی۔ تصلا نارا حامیہ، مگر اللہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم معلوم کریں، ہم جانیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیں۔ آپ کے گھر میں لکڑی کا فرنیچر ہوگا، لکڑی کے دروازے ہوں گے، لکڑی کی کھڑکیاں ہوں گی، پورے گھر میں کہیں پر آپ نے اگر دیمک کا کیڑا دیکھ لیا، آپ فوراً دیمک کی کیڑے کی دوا کا انتظام کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دیمک میرے گھر کے فرنیچر کو چڑھ کر جائے، میرے گھر کی تمام لکڑی کی چیزوں کو برباد کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان چیزوں کو جانیں جو ہمارے عمل کے لیے دیمک ہے، جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک ہے، جو ہمارے نمازوں کے لیے دیمک ہے؟ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کے لیے دیمک کا کام۔ قرآن کا 19واں پارہ کھولیے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کیسے آئے صاحب؟ لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتے ہم کو نظر کیوں نہیں آتے؟ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ایک کام کرو، ہمیں فرشتوں کا دیدار کرا دو، یا ہمارے رب کا ہمیں دیدار کرا دو۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ کافر بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بڑے سرکش ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ بڑے ضدی ہیں، بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے،
جب موت کا ٹائم آئے گا یہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بڑا برا دن آ گیا۔ جب موت کے فرشتوں کو حقیقت میں یہ دیکھ لیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل واٹس ایپ پر کسی نے سوال کیا تھا کہ مرغا رات میں اگر آواز دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی علاقے میں دیہات میں رات میں مرغا اگر آواز دینے لگے تو لوگ مرغے کو ذبح کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس نے کسی جنات کو دے دیا، کسی شیطان کو دے دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جہالت بھرا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ جب مرغے کو آواز دیتے ہوئے سنو تو اللہ کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ مرغا تبھی آواز دیتا ہے جب کسی فرشتے کو دے۔ ہاں کتا اگر بھونکے یا گدھا اگر چلائے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو مرغا یہ فرشتے کو دیکھتا ہے، انسان دنیا میں عام طور سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کافر حقیقت میں جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اے کافروں، آج تمہاری موت کا دن ہے، تم نے جو عمل کیا ہے وہ عمل تم ہمارے پاس لے کر کے آؤ گے، ہم وہ سارا عمل ہوا میں اڑا دیں گے، ڈسٹ بنا دیں گے، دھول بنا دیں گے، تمہارے کسی عمل کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کیا سب سے پہلی کنڈیشن ایمان ہے۔ ایمان اگر آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہم غریب ہیں، ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں، ہم روکھی سوکھی غذا کھاتے ہیں، اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے ہم سے بڑا دولت والا کوئی نہیں، اور ہمارے پاس کروڑوں کی بلڈنگیں، اربوں کی جائیدادیں، اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس نہیں ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ گے، تمہارا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے۔ پھر بھی کسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے، کیوں؟ یہ سوال پوری قوم سے ہے میرے ساتھ۔ جماعت کا مرکزی ادارہ آج آپ کی توجہ سے محروم ہے۔ جس جماعت کے جس مرکزی ادارے نے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا، آج وہ ایک چھوٹے سے مکتب اور ایک چھوٹے سے ادارے تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی میرے ساتھ؟ ابھی آپ نے ہمارے قاری یونس صاحب کی تقریر میں سنا کہ اس علاقے میں جماعت کے اکابر علماء بڑی مشقتیں اٹھا کے آیا کرتے تھے، آج تو ماشاءاللہ چمچماتی روڈیں بن رہی ہیں۔ ابھی میں 4 ویلر سے آ رہا تھا، ہمارے ڈرائیور نے کہا روڈ تو بہت اچھی بنی ہے مگر اتنا گھماؤ دار راستہ ہے کہ ذرا سا ڈرائیور چکے گا حادثہ ہوگا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے پوری جھارکھنڈ کی سرزمین میں سڑکیں بنائی۔ ان علماء نے بیل گاڑیوں کا سفر کر کے اس علاقے کو توحید و سنت کی قندیلوں سے اور چراغوں سے روشن کیا۔ آج بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں جامتاڑا کا یہ علاقہ، گریڈی کا یہ علاقہ، دیوگھر کا یہ علاقہ کروڑوں فرزندان توحید کی سرزمین ہے، یہاں لاکھوں فرزندان توحید ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، مگر میرے پیارے ساتھیوں جب اسی علاقے سے یہ خبر جاتی ہے اور بالی ووڈ میں فلمیں بنتی ہیں کہ جامتاڑا کی سرزمین سائبر کرائم کے لیے جانی جاتی ہے، ATM چوری کے لیے جانی جاتی ہے، تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائبر کرائم کرنے والی جو یہ نوجوان نسل ہے، ہم جب پتہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی مسلمان قوم میں سے ایک بڑی تعداد لوگ اس سے میرے پیارے سے اپنی تاریخ کو پہچانو میرے بھائی، اپنے ایمان کی قدر کرو، ان مدرسوں کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی نوجوان نسل کو ایسی تعلیم دے دو کہ وہ کبھی نصرت جہاں سے نشاسی نہ بنے۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کے ہمارے پاس کیا ہے میرے ساتھ؟ ہم غریبوں کی پونجی کیا ہے؟
ہم اللہ کیا جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی زیادہ روزہ نماز حج زکات نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا لایا؟ کم سے کم اتنا تو کہہ سکے کہ رب العالمین تیرے سوا کسی اور در پہ سر نہیں جھکایا، تیری توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، تیری بڑائی کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بیان نہیں کی۔ مگر افسوس آج سوشل میڈیا پر آپ کے دین اور ایمان کو چوری کرنے والے گھوم رہے ہیں۔ پیسے کی چوری بڑی چوری نہیں ہے، عقیدے اور ایمان کی چوری بہت بڑی چوری ہے۔ میری بہنوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا چلاؤ میں منع نہیں کرتا، فیس بک چلاؤ میں منع نہیں کرتا، انسٹاگرام چلاؤ میں منع نہیں کرتا، مگر ہوشیار، تمہارے پیسے سے زیادہ اہم چیز تمہارا دین اور ایمان ہے۔ اپنے دین اور ایمان کا سودا کبھی مت کرنا میرے بھائیو، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ چوروں نے کسی کا بریف کیس چرا لیا، سوٹ کیس چرا لیا، گھر لے کے گئے۔ چور جب اس سوٹ کیس کو گھر لے کے گئے، اس میں بہت سارا پیسہ تھا، زیورات تھے۔ سوٹ کیس کے اندر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اللہم انی استودعک ھذا المال من اللصوص والسرقہ۔ اے اللہ، یہ مال میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ اس مال کی حفاظت کرنا چوروں سے، اس مال کی حفاظت کرنا ڈاکوؤں سے۔ چوروں کے ہاتھ میں یہ لیٹر آیا، چور اپنے سردار کے پاس گئے، کہا سردار صاحب ہمارے اس بریف کیس میں، سوٹ کیس میں یہ لیٹر پڑا ہے۔ سردار نے لیٹر پڑھا، کہا کہ جاؤ اس کے مالک کو یہ مال واپس کر دو۔ چوروں نے حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ ہم تو چوری کا کام کرتے، مال ہمیں ملا ہے، ہم کیوں واپس کر دیں؟ کہا کہ جس نے یہ لیٹر اس بریف کیس میں رکھا ہے، بڑے بڑے بھروسے کے ساتھ اس نے رکھا ہے، ایمان کے ساتھ اس نے رکھا ہے، عقیدے کے ساتھ اس نے رکھا ہے، اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، چوروں سے بچائے گا، ڈاکوؤں سے بچائے گا۔ آج اس کا یہ مال ہم چوری کر لیں گے، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، ہم پیسہ چوراتے ہیں، ہم عقیدہ نہیں چوراتے، ہم دین نہیں چوراتے۔ وہ چور تھا، مال چوراتا تھا، دین اور عقیدہ نہیں چوراتا تھا۔ آج سوشل میڈیا پر آپ کے دین اور عقیدہ کو چرانے والے ہزاروں ہیں۔ نوجوان لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، مال کی چوری سے بڑھ کے ایمان اور عقیدے کی چوری ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو میری بہنوں، اپنے دین کی حفاظت کرو میرے ساتھ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو کر کے مرے گا، جو ایمان کے بغیر مرے گا، جو توحید کے بغیر مرے گا، نہ دنیا اس کی کامیاب ہوگی نہ آخرت کامیاب ہوگی، وہ جہنم میں سڑے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وہ جہنمی ہے وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے آپ کی نیکیوں کے لیے سب سے بڑا گن کیا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، مرتد ہو جانا۔ اپنے آپ کو میرے بھائیوں، اپنے دین اور ایمان کو اس سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے سورہ انعام کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ان کے سب عمل برباد ہو جاتے۔ آج مسلمان کوئی تعویذ پہن رہا ہے، کوئی گنڈا پہن رہا ہے، کوئی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی پیر صاحب کے آگے جا کے سجدے کر رہا ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش کے پریاگ راج میں غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا میلہ چل رہا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، ننگا بابا ہے، شرمگاہ اس کی نظر آ رہی ہے، ایک لڑکی آتی ہے، جوان لڑکی، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ویڈیو دیکھ کر ہم نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تو نے دولت ایمان سے ہم کو نوازا، تو نے دولت اسلام سے ہم کو نوازا، ورنہ اے اللہ اگر تو نے مسلمان نہ بنایا ہوتا ہم بھی کسی شرمگاہ کے آگے جا کے سر جھکا رہے ہوتے، کسی پیڑ کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑتے۔ اللہ نے توحید کی اس نعمت کو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں دیا ہے، اس دولت کی مرتے دم تک حفاظت کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر توحید۔ اور آگے بڑھیں،
آپ کی نیکیوں کے لیے خطرہ بننے والی ایک اور چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر کہا ہے. حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. اے میرے امت کے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے، چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ چھوٹا والا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے عمرہ کرنا. آج اللہ معاف کرے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی طواف سے زیادہ سیلفی لینے پر دھیان. ہمارے ایک دوست اپنی اہلیہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے، بعد میں آنے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب ایک چیز کا ملال رہ گیا. میں نے کہا کیا ملال رہ گیا بھائی؟ بولے وہ ویڈیو میں دیکھا کہ میاں بیوی دونوں اپنا کھانے کعبہ کے گلاب پہ ہاتھ رکھ کے فوٹو کھینچتے ہیں، وہ فوٹو ہم نہیں کھینچتے. میں نے کہا بھائی تجھ سے کس نے بولا کہ وہ فوٹو کھینچنے سے زیادہ ثواب ملے گا؟ مسجد نبوی کے اندر بالی ووڈ کی ایک ہیروئن جو ننگے کپڑے پہنتی ہے فلموں کے اندر، وہاں جا کر کے مسجد نبوی کے باہر خوبصورت جو ہے حجاب پہن کر کے اور خوبصورت نقاب پہن کر کے وہاں پر جو ہے وہ فوٹو شوٹ کرا رہی ہے. اب مکہ اور مدینہ بھی جو ہے یہ نمائش کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے اور سیر و سیاحت کا اس کو لوگوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے. ہماری عبادتوں سے میرے پیارے ساتھی روحانیت. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ایسی نماز ہمارے منہ پر مار دیجیے. ہمارے یہ بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں. اس میں سے ایک بچے نے ہم سے کہا تھا مولانا ہمارے لیے کوئی نصیحت کر دیجیے گا. چلو تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مرتے دم تک اس حدیث کو یاد رکھنا. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اور جو ابو ہریرہ کو نہ جانے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ کون ہے؟ جو ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم بھوکے رہتے تھے، مگر نبی کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے تھے. کھانا ملا تب بھی، نہیں ملا تب بھی، پیٹ بھرا تب بھی، نہیں بھرا تب بھی. ابو ہریرہ کا ایک ہی کام ہے، نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا کیا. صرف 3 سال نبی کے ساتھ رہے اور 5374 حدیثوں کو یاد کر کے امت کو پہنچایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ کہتے ہیں او لوگوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لینزل یوم القیامت یقضی بین العباد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نازل ہوگا اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، پڑی ہوگی. اللہ کر کے اپنے بندوں کا حساب کرے گا. اللہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلائے گا. سب سے پہلے حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو، قرآن کے قاری صاحب، قرآن کے عالم صاحب کو بلایا جائے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا. جس نے قرآن کو یاد کیا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا حافظ تھا. اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو پورا قرآن کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. دن رات میں قرآن کو پھیلاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا. کہے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، بہادر بنایا، شجاعت کا ہنر دیا، لڑنے کا ہنر دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی قتلت، اے اللہ تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے لیے نہیں لڑتا تھا، تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ دنیا کے بڑا بہادر تھا،
بڑا جریتا بڑا سو جاتا تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا. پھر تیسرے نمبر پہ وہ سیٹھ جی آئیں گے, وہ حاجی صاحب آئیں گے, وہ سرمایہ دار آئیں گے, وہ کروڑ پتی آئیں گے, وہ ارب پتی آئیں گے, جو بڑے چندے دیتے تھے, بڑی خیرات دیتے تھے, بڑی زکات بانٹتے تھے. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو بہت مالدار بنایا, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے جہاں پر پتا چلا کہ مال خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا ہے میں وہاں خرچ کرتا چلا گیا تجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا کے بڑا سخی تھا, بڑا داتا تھا, بڑا دینے والا تھا, بڑا فیاض تھا, تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا. اب ذرا غور سے سننا میرے پیارے سے. اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ابو ہریرہ کے گھٹنوں پر مارتے ہیں اور مار کر کے کہتے ہیں یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ الذین تسعر بهم النار یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ یہی 3 لوگ ہوں گے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا. جہنم کی آگ کے جلنے کی شروعات انہیں 3 لوگوں سے ہوگی. ایک قرآن کا عالم اور قرآن کا حافظ تھا, ایک اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہونے والا تھا, اور ایک مال خرچ کرنے والا تھا. تینوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ سب کچھ صحیح تھا, نیت صحیح نہیں تھی. میرے بھائیوں اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو, اپنے اخلاص کا جائزہ لے لو. یہ ریاکاری ہماری نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جائے گی, ہماری نیکیوں کو. اور آگے بڑھیے. ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دینے والی, نشٹ کر دینے والی, برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے جس کو ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے, اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے. ابھی رجب کا مہینہ تھا, 27 رجب کی تاریخ آئی, میرے واٹس ایپ پر کئی میسج آئے, مولانا صاحب آج کے دن روزہ رکھنا ہے کیا؟ مولانا صاحب آج کے دن نماز, کوئی خاص نماز پڑھنی ہے کیا؟ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ عوام میں ایک ذہنیت بنائی گئی. 27 رجب کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ شب معراج ہے. معراج اس رات اللہ کے نبی کو معراج. جاؤ اہل حدیثوں, تمہارے ایک سپوت نے سیرت پر کتاب لکھی تھی, پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں پہلے نمبر پر وہ کتاب آئی تھی. ہمارے یو پی کی سرزمین کے عالم دین تھے, ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ میں پڑھایا کرتے تھے, علامہ سمیع الرحمن مبارک پوری. ان کی کتاب رحیق المختوم اٹھا کے دیکھو, لکھتے ہیں کہ معراج کون سے سال ہوئی, کون سے مہینے ہوئی, کون سی تاریخ میں ہوئی, کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. بہت اختلاف ہے, سال میں بھی اختلاف ہے, مہینے میں بھی اختلاف ہے, تاریخ کس رات میں معراج ہوئی وہ اس رات کی تاریخ چھوڑ دو, سال میں اور مہینے میں اختلاف ہے. اور یہاں صاحب 27 رجب کو شب معراج مانا جاتا ہے, اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے, رات میں نماز پڑھی جاتی ہے. یاد رکھو دین کے اندر چھوٹا سکہ نہیں چلے گا, دین کے اندر کوئی نقلی نوٹ نہیں چلے گا, دین کے اندر نوٹ وہی چلے گا اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اگر ایک انسان نیکی کا پہاڑ لے کے چلا ہے, اگر اس کی نیکی کے اوپر میرے نبی کی مہر نہیں ہے تو وہ نیکی اللہ کا قبول نہیں. ابھی ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا, ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب تھے, وہ کسی کا انٹرویو لے رہے تھے. اس سے پوچھا, بھائی صاحب جس سے پوچھ رہے تھے وہ بھی اپنے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نبی کا نام آنے پر انگوٹھا چوما جاتا ہے تو یہ چومنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ابو بکر صدیق نے چوما تھا, جبکہ بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کے نبی سے پیار کون کرتا تھا؟ صحابہ کے سامنے نبی کا نام بار بار آتا تھا, صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے, صلاۃ و سلام تو پڑھتے تھے, مگر انگوٹھا چومنا نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. آج بدعت کا ایک بازار سجا لیا گیا, اور ان بدعت کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کتنی مسجدیں ہیں جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, امام نے سلام پھیرا, جلدی سے ہاتھ اٹھایا, امام دعا کر رہا ہے, مقتدی آمین کہہ رہے. یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہے میرے ساتھیوں؟ یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حنفی علماء نے بھی لکھا کہ یہ بدعت ہے. امام کا اس طریقے سے اجتماعی دعا کرانا بدعت ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ جن مسجدوں میں اس طریقے سے اجتماعی دعا ہوتی ہے
وہاں نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک، اللہم لا مانع لما اعطیت، وہ سارے اذکار کوئی نہیں پڑھتا۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، مقتدی نے ہاتھ اٹھایا، امام نے ہاتھ گرایا، مقتدی نے ہاتھ گرایا، سارے لوگ سنت پڑھنے لگے۔ تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت چلی جائے گی۔ اس لیے بدعت اور خرافات میرے پیارے ساتھیوں یہ آپ کی نیکیوں کو نشٹ ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، نماز کے معاملے میں کوتاہی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، قیامت کے دن پہلا سوال کیا جائے گا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے تھے، کیسی پڑھتے تھے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے فقد افلح وانجا، تو انسان کامیاب ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے معلوم ہے آپ کے بہانے، نماز نہ پڑھنے کے آپ کے بہانے، مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کے زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، حضرت حسن و حسین کی پرورش تو پیمپر کے ذریعے بھی نہیں ہوا، تو پیمپر بھی نہیں تھا، وہاں تو واشنگ مشین بھی نہیں تھی، وہاں تو گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، لیکن نبی کی بیٹیوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی، نبی کی بیویوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی۔ آج تو میری ماں و بہنوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سہولتوں سے نوازا ہے، یاد رکھو اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو جلسے میں آنے سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے فقد خاب و خسرا، انسان برباد ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو، بہت سارے علماء نے لکھا کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہے، اس لیے عصر کی نماز کا خاص طور سے نبی نے نام لے کے کہا جو عصر کی نماز کو چھوڑے گا اس کے عمل میں۔ اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، او سوشل میڈیا پر گندی چیزوں میں ملوث ہو جانے والے میرے نوجوان بھائیوں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑنے والے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر اس گندگی سے اپنے دامن کو بچانا ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، نماز کی مکمل پابندی کرو، اتنی پابندی کرو کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو آٹومیٹک دل سے آواز آئے کچھ چھوٹ رہا ہے، کچھ بھی سو رہا ہے۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو ویسے بن جاؤ۔ اگر ایسے نمازی بن گئے، مجھے یقین ہے میرے نوجوان ساتھیوں سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی انشاءاللہ بند ہو جائے گا، گندے کام بھی بند ہو جائیں گے، بری عادتیں بھی بند ہو جائیں گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، مسجد 3 منزلہ کی ہے، 4تھے منزلے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن پوچھو بھائی 5 ٹائم میں یا جمعہ میں؟ مولوی صاحب صرف جمعہ میں دقت ہوتی ہے، نماز 5 ٹائم کی نماز میں دقت نہیں ہوتی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز کی مکمل پابندی کرو میرے پیارے ساتھیوں، نماز چھوڑو گے تو تمہاری نیکیاں، تمہاری اور نیکیاں برباد ہوں۔ اور آگے بڑھو، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا مال لے کر کے بیٹھ گئے، کسی کی عزت اتار دی، کسی کی غیبت کر دی۔ اگر ایسا کچھ کیا ہے تو یاد رکھو دنیا میں چھٹکارا حاصل کر لو، زمین جس کے لیے زمین دے دو، پیسہ جس کا لیا ہے پیسہ دے دو، جس کا حق مارا ہے حق دے دو، جس کی غیبت کیا ہے جا کے معافی مانگ لو۔ اگر نہیں دو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت انہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہ من قبل یوم القیامہ، اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو قیامت کا دن آنے سے پہلے چھٹکارا حاصل کر لو۔ فإنہ
لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قیامت کے دن درہم اور دینار نہیں چلے گا، روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں آپ کی نیکی چلے گی، وہاں آپ کے گناہ چلیں گے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا، آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اگر نیکی کم پڑے گی تو اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مفلس اور قلاش انسان ہوگا جو دنیا سے نیکی لے کر کے جائے گا اور پھر نیکی ختم ہو جائے گی اور دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے پیارے سے۔ اور جب بات آئی حقوق العباد کی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سے بہت سارے نوجوان یہ بات کہتے ہیں، مولانا صاحب والدین پر تقریر بہت ہوتی ہے، کیا شریعت میں صرف والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ کیا اولاد کے حقوق بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ کسی ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا، دوسرے بیٹے کو محروم کر دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو نہیں دے دیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے جو نظام بنایا ہے، اسلام کا جو قانون وراثت ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون وراثت ہے۔ وہ ہمارے کیلکولیٹر سے نہیں چلے گا، وہ ہماری لاجک سے نہیں چلے گا۔ باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا 40 سال کا ہو گیا، ایک بیٹا 20 سال کا ہے، ایک بیٹا 10 سال کا ہے، ایک بیٹا 5 سال کا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کی ابھی پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ 40 سال والا بیٹا باپ کے ساتھ کھٹا کرتا تھا، کھڑے ہو کے مکان اس نے بنوایا تھا، کاروبار بھی باپ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن باپ کی اپنی جو ملکیت تھی، باپ کا اپنا جو مال تھا، جب اس کی وراثت بٹے گی، جب حصہ لگے گا، جب ترکہ بٹے گا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 5 بیٹے برابر کے وارث ہوں گے۔ جو ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بعد میں پیدا ہو رہا ہے، ابھی نوزائیدہ بچہ ہے، نوجات بچہ ہے، اس بچے کو بھی اتنا ہی ملے گا اتنا 40 سال والے کو ملا تھا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، تم کون ہو تو اللہ کے قانون کو توڑنے والوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی وراثت کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں، زمین کے معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ اگر اپنی زندگی میں بچوں کو کچھ دے رہے ہو، سب کو دینا، برابر دینا۔ اگر کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، نبی نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والا بھی حقوق العباد کا مجرم مانا جائے گا اور اللہ کی اس کی۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیے گا، جو نشہ کرے گا، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی طریقے کے نشے میں، میرا کوئی بھائی اگر مبتلا ہے، جلدی سے توبہ کر لے۔ یہ نشہ تیری آخرت کو برباد کر رہا ہے، تیری نمازوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے، اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنے والی عورت۔ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ولا تصعد الى السماء، نہ ان کی نماز آسمان کی طرف جائے گی، ولا تجاوز رؤوسهم، بلکہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی، ان کی نماز انہی تک رہ جائے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، رجل اما قوما وهم له کارہون، نمبر 1 وہ آدمی جو ایسے لوگوں کو نماز پڑھائے جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا بیٹھا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، مگر یہ مسئلے پہ جا کے ڈٹا ہوا ہے، ایسے آدمی کی نماز قبول۔ وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، جنازے کی نماز بغیر اجازت کے وہ جا کے پڑھا رہا ہے، بغیر حکم کے جا کے پڑھا رہا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، وَامْرَأَةٌ دعاها زوجها الى فراشه، اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے اس کو بلائے، اور وہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے سے بغیر کسی عذر کے انکار کرے۔ شادی ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور لباس
اس چیز کو کہتے جو ہمارے بدن سے چپکا رہتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پرائیویٹ رشتہ ہے، اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رہے گی. کیوں؟ صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک جب روزہ رہے گی تو شوہر کے قریب نہیں جا سکتی، اور شوہر کو یہ رائٹ اور ادھیکار ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس ادھیکار سے ونچت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شوہر اگر گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ عورت نہ رکھے، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو بیوی کو شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے. آج بہت سارے گھروں میں ایکسٹرا میرٹل افیئر پنپ رہے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے. کیوں؟ شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنی شوہر کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی نماز قبول نہیں. اور آگے بڑھیے، آج تو یہ جلسے کا پروگرام ہے. ایک عورت مسجد جا رہی ہے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب بالمسجد. جو عورت مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد کے لیے نکل رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکل رہی ہے، اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. حتی ترجع فتغتسل غسل الجنابہ، جب تک کہ وہ عورت واپس جا کر کے غسل جنابت نہ کر لے. جو ناپاکی والا غسل ہے وہ غسل نہ کر لے، وہ غسل کرے گی تب جا کر کے اس کی نماز قبول ہوگی. اب بتاؤ میری پیاری ماں بہنوں، اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے تو میلے ٹھیلے میں جانے کی، کسی شادی بیاہ میں جانے کی جہاں مردوں کا بھی اجتماع ہو، یا کسی مارکیٹ میں جانے کی، یا پروگرام اور جلسے میں جانے کی اجازت کیسے ہے؟ اور جب خوشبو منع ہے تو ایسا میک اپ آئٹم، ایسی کریم، ایسا پرفیوم، ایسا پاؤڈر اس میں خوشبو موجود ہو. عورت کو جہاں غیر مردوں کے سامنے سے گزرنا ہے وہاں اس کو خوشبو لگا کر کے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جا کر کے گزرے. اور آگے بڑھیے، ہمارے مولانا علاؤالدین صاحب نے بہت لیٹ کر دیا، مجھے ابھی فوراً جو ہے نکلنا بھی ہے. ایک دو باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرض بھی بڑی خطرناک چیز. اگر قرض ہے آپ کے اوپر تو پہلی بات تو بلا وجہ قرض مت لو. اگر قرض لے لیا ہے تو کہیں نوٹ کر لو، زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کر پائے تو اولاد کو وصیت کر کے جاؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ تو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے مومن کی جان اللہ تعالیٰ کیا معلق رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے. قرض بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعتم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرض بھی آپ کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. ایک اور چیز ہے، اور آج موبائل کے دور میں وہ چیز بہت عام ہو. آئیے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ. میں اپنے امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر کے برباد کر دے گا. حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم. اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم. اے ثوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے. بس کمی ہوگی تو صرف ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو ناجائز کام کریں گے. جب فیس بک پر ہوں گے، جب انسٹاگرام پر ہوں گے، جب واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہوں گے، جب انٹرنیٹ چلا رہے ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا وہ تنہائی میں وہ گناہ کے کام کریں گے، حرام کام کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا موبائل اور آپ کا انٹرنیٹ اگر آپ کو گندے کاموں کی طرف لے کے جانا چاہے تو نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا. یہ اکیلے میں کیا
کیا جانے والا گناہ، یہ خلوت میں کیا جانے والا گناہ آپ کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے عزیزوں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھو، قیامت کے دن اگر یہ گناہ ہم نے کر دیا تو ہماری نیکیاں برباد۔ ایک اور چیز سن لیجیے، دل میں کینہ رکھنا۔ آپ کے دل میں اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بہت بڑی خوشخبری بھی سنانے جا رہا ہوں اور بہت بڑے خطرے کی وارننگ بھی دے رہا ہوں، میرے ساتھی سن لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہر اس بندے کو کی مغفرت کر دی جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو توحید پر ہو۔ ہر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے اور ہر جمعرات کے دن ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، الا رجلین، مگر دو لوگ جن کے درمیان آپس میں کینہ اور کپٹ ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں، یہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، کینہ لے کے بیٹھے ہیں، جب تک یہ صلح نہ کر لیں اور کینہ دور نہ کر لیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ مت لکھنا۔ میرے بھائیوں، دل میں کسی کے لیے کینہ اور کپٹ ہے تو نکال کے پھینک دو، اللہ کی مغفرت سے اپنے آپ کو مت روکو میرے ساتھیوں۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا، وَرَجُلٌ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل ہے۔ اور آخری بات بیان کرتے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہمارے نیکیوں کے لیے خطرہ ایک اور چیز بن سکتی ہے۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے اوپر کہ صاحب یہ نبی کے گستاخ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے میری تقریر کے شروع میں نعت سنی، رسول اکرم کی نعت، یہ ایک اہل حدیث عالم تھے، شاعر تھے، اسلم کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی نعت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ سن لو، نبی کی توہین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی کی بات پر اپنی بات کو اونچا کرنا، یا نبی جب تک باحیات تھے، نبی جب تک دنیا میں موجود تھے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، یہ گناہ، یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز تھی۔ اور آج نبی ہمارے بیچ میں، نبی باحیات نہیں ہے لیکن نبی کی حدیثوں پر اپنی بات کو اگر ہم مقدم کرتے تو یہ بھی ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دینے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نبی کے سامنے چلا چلا کے باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائے، تم کو پتہ نہ چلے۔ پتہ یہ چلا نبی کی توہین کرنا، نبی کی گستاخی کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہمیں ہم سے ہوتی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو